تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، توصیف، بڑائی، تقدیس، تحمید، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ وہی احکم الحاکمین ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، روزی رساں ہے اور ہر ایک کی حاجت کو تکمیل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر کی تعریف اور توصیف کے بعد اس کے انگنت اور بے شمار انبیاء پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اسلام کی تعلیمات سے آگاہ فرمایا۔ حضرات گرامی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے واضح ہیں اور ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جو احکامات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کرے ہیں اس پر عمل کرا جائے۔ موضوع خاص کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم اور اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں کہ خطبہ جمعہ کے اندر آج آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احکام و مسائل پر لب کشائی کی جائے گی۔ یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، سنت کہتے کس کو ہیں، اور سنت کون سا طریقہ ہوتا ہے، اور سنت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور نہیں ہو پایا تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی۔ پہلے خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ لوگو سنو، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، لوگوں کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہونے کے بعد، نبی مکرم کا طریقہ واضح ہونے کے بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ معلوم ہونے کے بعد، اور انہیں یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ راستہ نبی کا راستہ ہے اور یہ راستہ غیر نبی کا راستہ ہے، وہ جان لیں کہ یہ نبی کی سنت ہے اور یہ غیر نبی کی سنت ہے، وہ جان لیں کہ یہ ناکام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور فلاں کام سے بچا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، لوگوں کے سامنے ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ رب العالمین کے رسول کی مخالفت میں لگے ہوئے ہوں۔ رسول کا راستہ، پیغمبر عظیم کا راستہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ معلوم ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ راستہ چھوڑ کر ہم کسی دوسرے راستے کو اخذ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کا راستہ پکڑے ہوئے ہوں اور کہتے ہوں کہ نہیں، یہ راستہ نبی کے راستے سے بہتر، یا یہ راستہ صحابہ کرام سے بہتر، یہ راستہ اماموں سے بہتر، یہ راستہ مسلمانوں سے بہتر راستہ ہے، طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہوئے کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو لوگوں سنو، ہم اس کو وہیں پر موڑ دیں گے، ہم اس کا رخ اسی جانب کر دیں گے، ہم اس کو اسی راستے پہ چلا دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں پر اس نے اپنے رخ کو کر لیا ہے، جہاں یہ نبی مکرم کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل رہا ہے، دوسرے طریقے پہ چل رہا ہے، دوسرے کی سنت کو سمجھ کر بہتر سمجھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کے چہرے انور کو یا اس کے چہرے غلیظ کو اسی طرف کر دیں گے جہاں پر اس نے اپنے رخ کو کر لیا ہے۔ یعنی کہ معلوم یہ ہوا کہ نبی سے بہتر کوئی راستہ ہمیں لگ رہا ہے تو اب ہمیں نبی کا راستہ بہتر نہیں لگے گا، نبی کے طریقے سے بہتر کوئی اور طریقہ اچھا لگ رہا ہے، تو اب ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اب اللہ رب العالمین نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں ڈھکیل دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے، کیونکہ اس نے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے راستے کو بہتر راستہ سمجھ لیا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے طریقے کو پکڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہتر طریقے پر ہوں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمِ، اسے جہنم میں ہم ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور دنیا کے لوگوں اس بات کو واضح طور پر جان لو، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نبی کی سنتوں کی مخالفت کرنے والوں کو ڈالے گا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے خود کہا وساعت مسیرہ، یہ بہت برا راستہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، جہاں پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ معلوم ہونے کے بعد پھر بھی غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہوں، غیروں کی سنتوں کا مان رہے ہوں، غیروں کا طریقہ بہتر طریقہ سمجھ رہے ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر کوئی اور ان کو راستہ بھاگ گیا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا وساعت مسیرہ، یہ بہت بری جگہ ہے جہاں پر ہم ان جاہلوں کو اور ان ناہنجار لوگوں کو، جہاں یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے والوں کو اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دے گا۔ میرے بھائیو، اس آیت کریمہ پر غور فرمائے تو ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ واضح کہہ دیا ہے کہ جو طریقہ نبی کے طریقہ نہیں ہوگا، جو راستہ نبی کا راستہ نہیں ہوگا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی اور ہم نے اس کو سنت سمجھ کے وہ کام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے طریقے پہ چلنے والوں کو جہنم رسید کر دے گا۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔ قال اہل العلم ان السنت ما ورد عن رسول اللہ من قول او فعل او تقریر، اہل علم کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں ما ورد عن رسول اللہ، جو طریقہ نبی مکرم سے وارد ہو، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ ان السنت ما ورد عن رسول اللہ، عن رسول اللہ، کہ وہ طریقہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہو اسے سنت کہتے ہیں، او قول او فعل او تقریر، چاہے وہ طریقہ قول کے ذریعے بھی ہو سکتا ہو کہ نبی مکرم نے حکم دیا ہو، او فعل، یا وہ طریقہ نبی نے کیا ہو کام، وہ طریقہ فعل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، او تقریر، یا وہ کام نبی نے حکم تو نہیں دیا اور نبی نے کیا تو نہیں، البتہ کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو لیکن اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کری ہو اور اسے منع نہیں فرمایا۔ تو یہ تین طریقے، جو نبی نے حکم دیا ہو یہ بھی سنت ہے، اور نبی نے کیا ہو یہ بھی سنت ہے، اور کسی صحابی نے کام کیا ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہو تو وہ بھی طریقہ کیا ہے؟ سنت کہلاتا ہے۔ آئیے میں باری باری آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی واضح طور پر نشاندہی قرآن مجید کے اندر کہہ دی ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر بات کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 311، فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح
فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے پر چلنے والے صحابی، یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ قول والا ہے، یعنی کہ حکم والا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو سب سے بڑا طریقہ ہوتا ہے، وہ طریقہ یعنی کہ سب سے بڑی نبی کی جو سنت ہوتی ہے وہ قولی سنت کہی جاتی ہے، یعنی کہ جس قول میں، جس سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کو ادا کی۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة، تو اللہ کے رسول جب نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول کی قرات آپ پر بوجھل ہو گئی، آپ پر شاق گزرنے لگی، آپ پر ہارڈ گزرنے لگی، آپ کو سخت لگنے لگی، آپ کو دشواری ہونے لگی، یعنی کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے قرات کو دہرا رہے ہیں، قرات پڑھ رہے ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو کیا ہوتا ہے، فلما انصرف قال انی اراکم، جب اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئی، نماز آپ نے ادا کرا دی، اور صحابہ کی طرف آپ نے رخ انور کیا، صحابہ کی طرف رخ انور کر کر بیٹھ گئے۔ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے، اے لوگو سنو، لگتا ہے کہ تم اپنے امام کے پیچھے کچھ دہراتے ہو، کچھ پڑھتے ہو، کچھ آپ کی تلاوت آپ لوگ بھی کرتے ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہوئے کہتے ہیں فقال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، صحابہ کرام کہنے لگے اے اللہ کے رسول جو قرات آپ کرتے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، جس طریقے سے نماز کے اندر جو قرات آپ کرتے ہیں، جو صورت آپ پڑھتے ہیں وہ ہم بھی دہرانے لگتے ہیں۔ ای واللہ، ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ کرتے ہیں ویسا ہی ہم لوگ کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی تصور کیجئے، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا یہ فعل دیکھا، فقال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال فلا تفعلوا الا بأم القرآن، تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے یہ حکم صادر کرنے لگے، لوگوں سے یہ کہنے لگے اے لوگوں دیکھو تم لوگ قرات نہ کیا کرو، کوئی صورت میرے ساتھ نہ پڑھا کرو، میرے ساتھ ساتھ تم لوگ نہ دہرایا کرو الا بأم القرآن، سوائے ام قرآن کے علاوہ۔ ام قرآن کسے کہتے ہیں؟ ام قرآن کس کا کتاب کا نام ہے؟ کون سی کتاب ہے، کون سی حدیث ہے اور کون سی صورت ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں ام القرآن یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو پڑھنا چاہیں آپ نہیں پڑھ سکتے سوائے سورہ فاتحہ کے، صرف سورہ فاتحہ پڑھا کر۔ یہ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول کا فعل نہیں ہے بلکہ قول ہے، فلا تفعلوا الا بأم القرآن، سوائے ام القرآن کے، سوائے سورہ فاتحہ کے تم کچھ بھی نہ پڑھا کرو۔ میرے بھائیو تصور کیجئے، ہم یہ جملے اپنے پاس سے کہیں تو لوگ اعتماد نہیں کریں گے، لوگ باتوں کو نہیں مانیں گے، لیکن جب ہم اسی چیز کا حوالہ
قرآن و حدیث کے نظریے سے دیں. اگر ہمیں اچھا لگتا ہے, اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, تو ہمارا فعل یہ ہوگا نہیں, نبی کا طریقہ یہ تھا, نبی کا قول یہ تھا, نبی کی تقریر یہ تھی, لہٰذا ہم جو ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کہا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو آدمی نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اسے طریقہ وہی اچھا لگے گا, ہم اس کو اسی راستے کی طرف موڑ دیں گے, اسی راستے کی طرف کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور یہ بہت بری جگہ ہے جہاں پر ہم ان لوگوں کو ڈالیں گے جو نبی سے بہتر طریقہ کسی اور کا طریقہ بیان کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے یہ کہتے ہیں, فَقَالَ إِنِّي تَقْرَؤُونَ. تو اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِّي. دیکھو سوائے سورہ فاتحہ کے, سوائے ام القرآن کے تم کچھ بھی نہ پڑھا کرو, کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا. اس لیے کہ اس آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے, اور وہ آدمی کی نماز اللہ کے رجسٹر میں نہ چڑھتی ہے, اور وہ آدمی کی نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہوتی ہے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا ہو. یعنی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے, یہ قول نبی نے حکم دیا ہے. نبی کے نام پر ہم مٹ بھی جاتے ہیں, کٹ بھی جاتے ہیں, نبی کے نام پر ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں, لیکن نہیں مانتے تو نبی کا حکم نہیں مانتے. نبی سے بہت محبت ہے, رسول کے نام پر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن نبی یہاں حکم دے رہے ہیں, لیکن ہم سے یہ کرا نہیں جاتا ہے. میرے بھائیوں, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے سنت کے میدان میں آئیں, سنت کو اخذ کریں, سنت کو دیکھیں کہ کون سا طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور کس طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو سکتی ہے, اور کون سے طریقے پہ چل کر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو طریقہ نبی کا طریقہ ہوگا وہ قبول کیا جائے گا, جو نبی کی سنت ہوگی وہ اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی, جو راستہ نبی مکرم کا راستہ ہے اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے گا. اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے اور جتنے بھی سنن ہم لے کر آئیں گے, اللہ رب العالمین کی یہ سب باطل اور سب مردود کر دیے جائیں گے. یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی سنت, یعنی کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا. دوسری سنت ہوتی ہے کہ نبی ایک کام کرتے ہوں جسے فعلی سنت کہتے ہیں, یعنی کہ نبی نے حکم تو نہیں دیا, البتہ وہ کام اللہ کے رسول کیا کرتے تھے. نبی نے صحابہ سے کہا تو نہیں یہ کام کرو, یا کہا ہو تو منع کر دیا ہو, لیکن اللہ کے رسول کا دائمی عمل یہ تھا, یا نبی مکرم وہ کام کرتے تھے تو اسے بولتے ہیں سنت فعلی, یعنی کہ نبی کی سنت, وہ سنت جو نبی نے کام کیا ہو. آئیے دلیل اسرا راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل المزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 1281, فرمایا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ المغرب رکعتین ثم قال صلوا قبل المغرب رکعتین ثم قال عند الثالثة لمن شاء خاف رسول اللہ ان يحسبها الناس سنة. هذا اللفظ لابن حبان. قال ابن تیمیہ ان السنة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء صلاة حسنة لیست بسنة. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو سنت کہلاتا ہے, وہ طریقہ جو فعل کہلاتا ہے, یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ وہ کام آپ کرتے تھے, لیکن نبی مکرم نے صحابہ کرام کو اسے حکم نہیں دیا. پہلی حدیث میں حکم تھا, لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود ہی کرتے تھے. راوی حدیث حضرت
عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قبل المغرب رکعتین، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں۔ میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں کے اندر کیا کیا حال ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا آقا اور آپ کا آقا، ہمارا نبی اور آپ کا نبی، جس نبی سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب کی یعنی کہ مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتی ہے، کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے یعنی کہ جماعت سے پہلے اور اذان کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں کو ادا کیا، 2 رکعتیں پڑھی، اور ہمارا امام اذان کے بعد فوراً مصلی پہ چڑھ جاتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ایک طرح نبی کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ہم نبی سے بہت زیادہ محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک طرح اگر ہمارے اعمال دیکھے جائیں تو ان اعمال کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تحقیر کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہے اور فعلی سنت نبی مکرم کی یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم قال صلوا قبل المغرب رکعتین، پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ لوگو تم لوگ بھی نماز پڑھ لیا کرو، تم لوگ بھی چاہو تو مغرب کی اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے 2 رکعتیں ادا کر لیا کرو۔ ثم قال عند الثالثہ، پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول اپنی زبان مبارک سے، اپنی پیاری سی زبان سے پیارے پیارے صحابہ کو پیاری پیاری باتیں کہنے لگے، لوگوں سنو۔ ثم قال عند الثالثہ لمن شاء، تم میں سے جو آدمی چاہے تو وہ نماز پڑھ لیا کرے جماعت سے پہلے یعنی کہ مغرب کی جماعت سے پہلے، اور اگر کوئی نہیں چاہتا ہے تو وہ نہ پڑھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن سنو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خوف رسول اللہ ان یحسبها الناس سنہ، لوگوں نے یعنی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گمان کیا اور یہ نبی مکرم نے یہ خیال کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس نماز کو سنت موقدہ سمجھنے لگے، جیسا کہ مغرب کی جماعت کے بعد 2 رکعتیں لازماً پڑھنی پڑتی ہیں، اسی طریقے سے لوگ یہ خیال نہ کرنے لگے کہ مغرب سے پہلے بھی لازماً پڑھنی چاہیے، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے لوگوں کو منع کر دیا۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ اسے بولتے ہیں سنت فعلی، یعنی کہ جو کام نبی کرتے ہو لیکن نبی نے صحابہ کرام کو منع نہیں کیا اور اللہ کے رسول نے حکم بھی نہیں دیا، اسے بولتے ہیں سنت فعلی، جو کام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، جو طریقہ کار نبی مکرم کا ہے اور جو سنت نبی مکرم کی ہے اس کو اسی طریقے سے اخذ کیا جائے۔ اس حدیث کے بارے میں یعنی کہ سنتوں کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں قال ابن تیمیہ ان السنة قبل المغرب قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء صلاة حسنة ليست بسنة۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز عصر سے پہلے اور نماز مغرب سے پہلے اور نماز عشاء سے پہلے کی سنتیں غیر موقدہ ہوتی ہیں، یعنی کہ جو آدمی پڑھنا چاہے تو اسے ثواب ملے گا لیکن اگر نہیں پڑھتا ہے تو اسے گناہ نہیں پڑے گا۔ البتہ ان نمازوں کے بعد یعنی کہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد کی سنتیں جو آدمی نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعلی جو نبی مکرم کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ اور ایک طریقہ اور ہے جسے کہا جاتا ہے سنت تقریری، یعنی کہ جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا اور نہ ہی اللہ کے رسول نے وہ کام کیا، البتہ کوئی صحابی وہ کام کر رہا تھا
اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا. اسے کہتے ہیں سنت تقریری. ہم اپنے اوپر جو ہے تمغہ لگا کر پھرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, نبی کی ماننے والے ہیں. میرے بھائیو, اصل میں سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کے قول کو مانے وہ سنی, نبی کے فعل کو مانے وہ سنی, نبی کے تقریر کو مانے وہ سنی, اور نبی کی سنتوں کو وہ مانے وہ سنی کہلائے. اور ہم داڑھی کٹا کر گھوم رہے ہیں, ہم نبی مکرم کا مذاق بنا رہے ہیں, ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں, ہم سارے کام کر رہے ہیں, اور پھر بھی ہم سنی کہے تو میرے بھائیو ہمیں تف آتا ہے ایسی سنیت پر کہ جو لوگ نبی کو نام لے کر نبی کو بدنام کرتے ہو اور اپنے اسلام کو بدنام کرتے ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانے, یعنی کہ حکم کو مانے, نبی مکرم کے فعل کو مانے, یعنی کہ جو کام نبی مکرم نے کیا اسے مانے, یعنی کہ نبی مکرم کے صحابی نے کوئی کام کیا ہو ہم اس کو بھی مانے, تب تو ہم نبی مکرم کے محب ہیں. ورنہ ہم تو ہمارے لیے وہی ہوگا جو ہم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی ہے. آئیے اللہ کے رسول کا وہ تیسرا طریقہ جو اللہ کے رسول نے حکم تو نہیں دیا, البتہ اللہ کے رسول نے وہ کام کیا بھی نہیں, البتہ وہ کام صحابی رسول کرتے تھے, لیکن اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا. دلیل اس طرح راوی حدیث حضرت قیس بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 1267, فرمایا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین فقال صلاة الصبح رکعتان فقال الرجل انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی حدیث حضرت قیس بن عمر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, اور اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی, اور پڑھانے کے بعد کیا ہوتا ہے, را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا, اللہ کے رسول نے نماز فجر کے بعد ایک آدمی کو دیکھا, یعنی کہ نبی مکرم نے نماز فجر تو ادا کرا دی تھی, صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کر لی تھی, لیکن ایک آدمی جو تھا وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد پھر بعد میں 2 رکعتیں ادا کرنے لگا. راوی حدیث حضرت قیس بن عمر کہتے ہیں را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی بعد صلاة الصبح رکعتین, اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا نماز فجر کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کر رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کہنے لگے صلاۃ الصبح رکعتان, لوگوں سنو, اے فلاں آدمی تو بھی غور سے سن کہ نماز فجر کی جماعت تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں, 2 رکعتیں پہلے ہوتی ہیں اور 2 رکعتیں جو میں نے پڑھا دی ہیں, لیکن تو مزید 2 رکعت بعد میں بھی ادا کر رہا ہے. تو وہ آدمی اللہ کے رسول سے کہنے لگا, فقال الرجل, وہ آدمی اللہ کے رسول سے کہنے لگا اے اللہ کے رسول, نماز فجر میں 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں, یہ تو مجھے پتا ہے اور اس کے بارے میں مجھے علم ہے, لیکن اللہ کے رسول سنیے. وہ آدمی اللہ کے رسول سے کہنے لگا فقال الرجل انی لم اکن صلیت رکعتین, اللہ کے رسول میں نے جو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت ہوتی ہیں وہ میں پڑھ نہیں پایا تھا, وہ میں ادا نہیں کر پایا تھا, اور جب میں مسجد کے اندر آیا تو آپ کو یعنی کہ اللہ کے رسول کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا, تو میں نے ایک کام اللہ کے رسول یہ کیا کہ میں آپ کی جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا, آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگا, آپ کے ساتھ نماز میں نے ادا کر دی, لہٰذا جو 2 رکعتیں پہلے پڑھنی چاہیے تھی وہ رکعتیں ہم پہلے نہ پڑھنے کے بجائے اب میں یہ کام کرنے لگا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. میرے بھائیو, یہ نبی کی کون سی سنت ہے؟ تقریری سنت. اور ہمارا عمل کیا ہے؟ فجر کی نماز میں جب مسجد میں آئیں گے, مولوی صاحب مصلی پر ہوں گے, وہ اس کو مصلی پر پڑھانے دو نماز, جب تک ہم 2 رکعتیں نبی کی مخالفت کرتے ہوئے, نبی کی صحابہ کی مخالفت کرتے ہوئے 2 رکعتیں ادا نہیں کر لیتے, تب تک ہم جماعت میں شریک نہیں ہوتے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہمارے مولوی نے حکم دیا ہے, نبی مکرم کا یہ حکم, نبی مکرم
مکرم کی یہ کہ صحابہ کا طریقہ یہ رہا ہے، نبی کی سنت طریقہ یہ رہا ہے کہ نبی کے صحابی رسول جو ہے وہ نماز فجر کی 2 سنت چھوٹنے کے بعد میں ادا کر رہے ہوں، اور ہم نبی مکرم کے صحابہ سے اور ان کے ایمان سے اور ان کے کردار سے اور ان کے اخلاق سے اور ان کی محبت کو سب کو پامال کرتے ہوئے ہم پہلے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، امام کی تحقیر کرتے ہوئے سب کام کر لیتے ہیں، نہیں کرتے تو نبی مکرم کی سنت تقریری پر عمل نہیں کرتے تو نبی کے قول پر عمل نہیں کرتے تو نبی کے فعل پر عمل نہیں کرتے۔ اس حدیث کے بارے میں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں، قال ابن تیمیہ فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ، جب نماز قائم کر دی جائے، یعنی کہ نماز کھڑی ہو جائے، فَلَا يَشْتَغِلْ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَلَا بِسُنَّةِ الْفَجْرِ، تو نہ تو کوئی سنت پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی سنت مسجد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی سنت وضو پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ہی سنت فجر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ یہ ہے کہ نماز جب کھڑی ہو جاتی تھی تو وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے بلکہ امام کے پیچھے ہو کر نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد جو نمازیں رہ جاتی اس کو وہ ادا کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قولی سنت، فعلی سنت اور تقریری سنت۔ جو اس کو مانے گا وہ یقیناً کامیاب شخص ہے، اور جو نہیں مانتا ہے تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر کہہ دیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ رب العالمین اسے اسی طرح موڑ دے گا جہاں وہ کرنا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کرے گا، اور جہنم تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مزید انشاءاللہ اس سنت کی وضاحت آپ کے سامنے اگلے جمعے میں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو سنت فعلی پر عمل کرنے والا بنا دے، سنت تقریری پر عمل کرنے والا بنا دے، سنت قولی پر عمل کرنے والا بنا دے، اور جو نبی مکرم کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔